الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ البلاغ کے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام و رحمت۔ آج آپ کے غور و فکر کے لیے ایک حدیث پیش کی جائے گی۔ اس کا عنوان ہے خدا کی عظمت۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور مسلم اور ترمذی حدیث کی ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس حدیث کو آپ کے پورے طور سے سمجھنے کے لیے ہم نے 11 نکات میں تقسیم کیا ہے، تو سماعت فرمائیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا۔ ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے آپس کے تعلقات میں بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم ہرگز مت کرو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، اے میرے بندو، یعنی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں ہدایت اور رہنمائی سے نوازوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ بات کہہ دو، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا عطا کروں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہاری غذائی ضرورتیں بھی پوری کروں گا۔ چوتھی بات یہ فرمائی آپ نے کہ فرماتا ہے میرا رب، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس اور کپڑے مانگو۔ اب ذرا ایک منٹ رک کے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کھانے کو بند کر دے تو اسے کھانا نہیں مل سکتا ہے، اسی طریقے سے کپڑے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا اور بخشش ہیں۔ وَأَنزَلْنَا لباس کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے لباس نازل کیا۔ دیگر جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، وہ کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے۔ انسان کی عظمت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرم و حیا کے بنیادی اور پاکیزہ جذبے سے نوازا، اور اس کے جسم کے کچھ حصوں کو اس نے قابل شرم قرار دیا، جن کو دوسروں کے سامنے کھولتے ہوئے اسے شرم آتی۔ تو لباس بھی گویا اللہ تعالیٰ کا خاص ایک عطیہ ہے، اور انسان کو ڈسٹنگوش کرتا ہے، ممیز کرتا ہے دیگر جانداروں سے۔ اس بات پہ غور فرمائیے کہ دنیا میں ہم اور آپ سب کے سب بڑے بڑے فلاسفر، دانشمند، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی ننگے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس فیکٹ کی روشنی میں ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے فرمایا کہ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناؤں، بلکہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطا کردہ ہی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، اور میں تمہاری خطاؤں کو اور تمہارے گناہوں کو مسلسل معاف کرتا رہتا ہوں، لہٰذا تم سے جب کوئی خطا ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ چھٹی بات، میرے بندو، تم ہرگز اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو۔ ساتویں بات، میرے بندو، تم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ ابھی دیکھیں، دنیا میں سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی جمہوری رہنما ہو، لیڈر ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی ہو، اگر لوگ اس کا تختہ الٹ دیں، اس کے خلاف بغاوت کر دیں، یا آج کے جمہوری دور میں اس کو ووٹ نہیں دیں، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، حاکم بھی ہے، مدبر بھی ہے، کنٹرول کرنے والا بھی ہے، اس کو ہم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی باتیں فرمائی گئی کہ بندوں سے کہہ دو، اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے، اگلے آنے والے، پچھلے جو پہلے گزر چکے ہیں، سارے انسان، سارے جنات، سب کے سب اگر
مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم سارے کے سارے انسان، اگلے اور پچھلے انسان اور جنات، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، یا سب سے اچھے متقی انسان کی طرح اچھے ہو جائیں، تب بھی مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تم سب کے سب، اگلے بھی پچھلے بھی، انسان بھی جنات بھی، سب کے سب فاجر ترین، فاسق ترین، گناہ گار ترین انسان جیسے بن جائیں تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد ایک اہم بات آتی ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب، تمہارے اگلے بھی، آنے والے، پچھلے بھی جو گزر چکے ہیں، وہ سارے انسان، سارے جنات۔ اور دیکھیے اس وقت دنیا میں انسانوں کی تعداد تقریباً 900 کروڑ ہے، اور ماہرین ہیومینٹیز نے اندازہ لگایا ہے کہ اب تک دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی پچھلے 25-50 ہزار یا 1 لاکھ سال میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، وہ تقریباً 108 سے لے کر 110 بلین تک گزرے ہیں، اس وقت 8 بلین کے قریب ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب پورے کے پورے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، از آدم تا ایدم، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی ضرورتیں، اپنے اپنے سوالات پیش کریں، مانگے اور میں دیتا جاؤں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شعر آ جاتا ہے یہاں پر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سوچیے آپ اور میں کیا کچھ نہیں مانگ لیں گے، دولت مانگیں گے، عزت مانگیں گے، شوکت مانگیں گے، حکومت مانگیں گے، کوئی کہے گا مجھے ہندوستان مل جائے، کوئی کہے گا مجھے چین مل جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو وسائل ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر اٹھایا جائے تو کوئی کمی سمندر کے پانی میں نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کی تمام تمناؤں کو، تمام خواہشات کو، تمام مانگوں کو پورا کر سکتا ہے، اس کے وسائل بے حد و حساب ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ جو میٹورائٹس ہیں، ایک میٹورائٹ ایسا ہے جس کا ڈائیمیٹر تقریباً 200 کلومیٹر ہے، اس میں اتنا سونا ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک سونا ہے، دوسرے لوہا ہے، اور دوسرے نکل ہے۔ اس سونے کو اگر زمین پر لایا جائے تو دنیا میں جتنا سونا ہے، دنیا میں جتنی دولت ہے، جتنی ویلتھ ہے، جتنی ریسورسز ہیں، ان کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ قیمت کا سونا وہاں پر ہے۔ اللہ کے پاس نہ سونے کی اہمیت ہے، نہ چاندی کی اہمیت ہے، اللہ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ اور کائنات میں جو چیزیں ہیں، زمین پر جو کچھ ہے، وہ بنا کیسے ہے؟ کچھ ایٹمس ہیں، 100 سے کچھ زیادہ عناصر، ایلیمنٹس، انہی سے سب کچھ بنا ہے۔ تو اس کے بعد آخری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو، اصل چیز تمہارے اعمال ہیں، میں تمہارے اعمال کو گن گن کے رکھتا ہوں، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر اگر تمہیں کامیابی اور مسرت اور کامرانی حاصل ہو تو میرا شکر ادا کرو کہ میں نے یہ وسائل اور یہ ہدایت تم کو عطا کی، اور اگر تم کو اس کے خلاف، یعنی کہ ناکامی اور نامرادی حاصل ہو، تو یاد رکھو کہ اس کے لیے تم ہی ذمہ دار ہو، کیونکہ میں نے تم کو اچھے اور برے دونوں کام کرنے کی صلاحیت فرمائی تھی۔ تو حاضرین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور کیسے اس کا ساری کائنات پر کنٹرول ہے، کیسے اس نے ہم کو وسائل دیے ہیں، یہ سب باتیں بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمل پہ توجہ دو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل صالح کی جدوجہد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔